السلام علیکم۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، پنجاب کی موجودہ صورتحال پہ ایک تفصیلی انہوں نے پریس بریفنگ کی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ مصطفی علی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ سیلاب اس وقت پورا پھیل چکا ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں ہم نے دیکھا دریائے راوی میں، دریائے ستلج میں دریا کی سطح بلند ہوتی رہی، اور بھارت نے جو سیلاب پانی چھوڑا ہے اس کا اثر اس وقت پورے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچھ فگرز رکھے ہیں، فیکٹس رکھے، اس کو میں بتاؤں تو انسانی جانوں کو 6 لاکھ کے قریب انہوں نے ایویکویٹ کیا گیا ہے، نکال کر ریسکیو کیا گیا ہے، اور اینیمل لائفز جو ہیں جانوروں کو تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب انہوں نے ایویکویٹ کیا گیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے۔ یہ صرف جانوروں کو بھی کی ہے؟ اچھا جی، جانوروں کی تعداد بتا رہا ہوں اس وقت، جانوروں کی تعداد، اور اس کے علاوہ آگاہ کیا گیا ہے کہ کون کون سے ڈسٹرکٹ اب متاثر ہو سکتے ہیں: جنگ، ملتان، اوکاڑا، مظفر گڑھ، سائیوال، قصور، بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، راجن پور اور پاک پتن میں تمام انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ الرٹ رہیں، اور جہاں جہاں پر مشکلات ہیں، جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سیفلی منتقل کر دیا جائے سیلاب کے آنے سے پہلے، تو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں کہ ہم نے دریائے راوی کے ساتھ ہی جو پارک ویو سوسائٹی بھی بنی ہے، اس پر بھی بے جا تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ دریا کے کنارے سوسائٹیاں بنائی گئی، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ تو اس حوالے سے یہ سیلاب کی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اس وقت کتنی جانوں کو انہوں نے ریسکیو کیا گیا ہے، اور تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب جانوروں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ حیدر شرازی جیو نیوز کے صحافی موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پنجاب کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ جی ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے، انہوں نے ایک لفظ بے جا تنقید کا ذکر کیا، میرے حساب سے تنقید مثبت تھی اور ہونی چاہیے۔ یہ تنقید کے حوالے سے آپ الفاظ ساتھ ایسے استعمال کریں گے، مصعب صاحب بے شک انوائرمنٹلسٹ ہیں، سیاسی امور پر اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ راوی دریا کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دریا سکڑ رہا ہے، اس کے بعد کیا ہے، دریا سکڑنے کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہاں ہم پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو بڑوں سے سنا تھا کہ دریا اپنا راستہ دوبارہ واپس لیتا ہے، اس مرتبہ ہم نے دیکھا مظفر آباد میں دریائے جہلم اور نیلم کے کنارے آپ گھر بنا رہے ہیں، ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں، نیلم میں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جہلم ریور میں بھارت نے پانی زیادہ اس کے بہاؤ میں اس وقت تیزی آئی جب وہاں انہوں نے پانی سپل ویز کو کھولا، اور اس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ دوسرا یہ کہ منگلا ڈیم بھر جاتا ہے اگر ریور پونچھ کی طرف بارش زیادہ ہوتی ہے، پونچھ بہت بڑا رقبہ ہے پیر پنجال پہاڑی سلسلے پر، تو منگلا ڈیم بھر جائے گا۔ آگے اگر آئیں تو دریائے سندھ کے بہاؤ کو ایک طرف رکھتے ہوئے بیاس، ستلج، راوی کی اگر بات کیجئے، پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ یہ جا کر ڈی آئی خان سے جس وقت آگے جا کر ہم دیکھیں سندھ کی طرف انٹر ہوں گے تو اس وقت آپ کی تو تباہی ہوگی، دریائے پونچھ دریائے سندھ بفر جائے گا۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، دریائے سندھ کے حوالے سے کہتے تھے کالا باغ ڈیم، اس وقت یہ بتائیں دریائے سندھ کو کنٹرول کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا نا، باقی 3 راوی، بیاس، ستلج اور یہ دریا جو ہیں ان کے حوالے سے دریائے کالا باغ ڈیم کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اس وقت پنجاب ڈوبا ہی جہلم، راوی اور ان دریاؤں کی وجہ سے ہے۔ تو آپ پہلے پاکستان کے جغرافیے کو سمجھیں، آپ سمجھیں کہ دریائے سندھ جس وقت جموں کشمیر سے نکلتا ہے، گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا، کے پی کے سے، پنجاب سے ہوتا ہوا پھر سندھ کی طرف جاتا ہے، تو اس کا ایک قدیم راستہ ہے، دریائے سندھ سکھر تک جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا
ایک موقع تھا جب دریائے سندھ بفر گیا تھا، اس میں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے دریائے سندھ کے حوالے سے یہ تھا کہ تنقید کی گئی کہ خورشید شاہ اس وقت تھے اور پیپلز پارٹی کے چند وڈیرے کہہ لیں یا سیاسی خاندان، انہوں نے اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے، اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے بند توڑ دیے تھے اور غریبوں کی زمینوں میں پانی چلا گیا تھا۔ تو ہمیں اب اس پر کام کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے 2-3 چیزیں رکھی ہیں، آپشن رکھے ہیں۔ انہوں نے جنگ تک کے علاقے کو، آگے جو ملتان کی طرف جانے والے راستے ہیں ادھر بھی کہا ہے، وہاں بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسرا، کشتیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ 4.5 لاکھ جانور 2 دن میں تقریباً 48 گھنٹوں میں انہوں نے نکالے، 72 گھنٹوں میں 6.5 لاکھ افراد کو نکالا۔ یہ مثبت ہے، لیکن ہمیں پھر بھی سوچنا چاہیے کہ جو انسانی غلطیاں ہوئی ہیں، دریا کنارے آبادیاں بنائی گئی ہیں، تو یہ آبادیاں بنانے سے پہلے سوچ بچار کرنی چاہیے تھی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کا میں ذکر کروں۔ آج مریم نواز نے ناروال کا خاص کر ذکر کیا، جس میں گردوارہ تھا، جو سکھ برادری جو ہے وہ عقیدت مند لوگ، بابا گرو نانک دربار جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں، مذہبی عقیدت والے لوگ جو سکھ برادری کے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پورا بھر چکا تھا، 12 فٹ پانی آ چکا تھا، لیکن اس کو 24 گھنٹے کے اندر پانی نکالا گیا اور اس گردوارے کو اپنی پرانی شکل میں لایا گیا اور اس میں تمام پانی کو باہر نکال دیا گیا۔ ناروال کے انتظامیہ کا خاص شکریہ بھی ادا کیا۔ بارڈر ایریا بھی ہے، بارڈر پار سے بھی پنجاب حکومت خاص کر مریم نواز پر پیغامات موصول ہوئے کہ انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا اور ایک سکھ برادری کی جو جگہ تھی، مذہبی جگہ تھی، اس کو انہوں نے جلد بحال کیا۔ لیکن ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم سیلاب سے کیا، آنے والے سالوں میں، آنے والے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا اسی طرح شکار ہوتے رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کریں گے۔ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ کوئی ایسے اقدامات لینے چاہیے جو کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے، سیلاب کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو آنے والے نسلوں کے لیے ہم اچھے اقدامات کر کے یہاں سے جائیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا اسی طرح شکار ہوتے رہیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کریں گے۔ ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ کوئی ایسے اقدامات لینے چاہیے جو کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے، سیلاب کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو آنے والے نسلوں کے لیے ہم اچھے اقدامات کر کے یہاں سے جائیں۔